لیکن این او سی ملنے میں بھی تو لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں. دیکھیں نا این او سی اب آپ کو تب ملے گی اگر آپ 1000 کنال کا رقبہ خرید لیتی ہیں اور خریدنے کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹ وہاں پہ جمع کرواتے ہیں اور آپ اس کو اس کی سیل پرچیزنگ شروع کر دیں گے تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا. جب تک آپ اپنے تمام ڈاکومنٹ جو اس کی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ کتنے کنال پہ یہ بنتا ہے مجھے نہیں پتا. سوسائٹیاں لوگ ڈاکومنٹ تھوڑے سے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ ہم نے ڈاکومنٹ اگر آپ نے ڈی سی آفس میں جمع کروا دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ این او سی آپ کو مل گیا. آپ نے پہلے ڈی سی آفس میں اپنی تمام ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے پھر اس کے بعد اپنی جگہوں کو سیل پرچیز کریں. لیکن یہاں پہ تو الٹا نظام, ابھی کاغذ جاتے نہیں ہیں, بورڈ لگاتے ہیں, اخبار میں اشتہار دیتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, لوگوں کو ایک سہانا خواب دکھاتے ہیں, لوگ بیچارے وہاں پہ قسطیں جمع کرانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس ہے, اب اس پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے. پنڈی کے متعلقہ آگے پیچھے جتنی سوسائٹیاں مجھے پتہ لگتا رہتا ہے, کئی سوسائٹیوں کے ہم نے دفاتر کو ڈیمالش کیا, ان کو سیل کیا ہے اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ جب تک آپ یہ تمام ریکوائرمنٹس پوری نہیں کریں گے جو گورنمنٹ کی, اس وقت تک آپ کسی قسم کی سیل پرچیز نہیں کر سکتے. سر یہ بھی آپ نے جیسے بات کی کہ لوگ این او سی نہیں لیتے اور اس سے پہلے ہی یہ لوگ پراپرٹی کی سیل جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ پراپرٹی کے لیے جب وہ این او سی لینے کے لیے جاتے ہیں تو موسٹلی سی ڈی اے ہے یا پھر کوئی اور اتھارٹی ہے وہ ان سے رشوت کی ڈیمانڈ کرتی ہوں گی. جی تو اس بارے میں حکومت کے کیا اقدامات؟ دیکھیں نا جی, اسی لیے پورٹل ہے, اسی لیے وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس میں شکایت سیل کھلا ہوا ہے. میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, اس سے پہلے یہ ہوتا ہوگا کہ یہ اتنی بڑی بڑی جو سوسائٹیاں بنتی ہیں بغیر پیسوں کے ان کو این او سی نہیں ملتی ہوں گے, اور یہ جتنے ادارے ہیں دودھ کے نہائے ہوئے نہیں ہیں کہ یہ بغیر پیسوں کے ان کو. لیکن اس حکومت میں چیک اینڈ بیلنس ہے. ہم نے کہا کہ یہاں تک کہ ایک پٹواری کا آپ فرد نکلوانے جاتی ہیں نا, آپ ہی نکلوائیں. اگر آپ نے ایک فرد سے پٹواری سے فرد لیا ہے تو آپ کو 1 دن 2 دن بعد وہاں سے فون آئے گا کہ یہ فلاں نمبر کا آپ نے فرد حاصل کیا یا انتقال حاصل کیا, متعلقہ پٹواری یا تحصیلدار نے آپ سے کوئی رشوت یا کوئی پیسے تو نہیں دیے. اب یہ ایز اے کامن مین یا شہری ہونے کی ایسے سے آپ کا فرض ہے, اگر آپ نے کسی کو پیسے, حکومت یہی کر سکتی ہے کہ آپ اس کمپلین سیل پہ بتائیں جی کہ فلاں بندے نے یہ پیسے لیے ہیں, اگر حکومت اس کے خلاف ایکشن نہ لے تو پھر حکومت اس میں ذمہ دار ہے. یہ تمام سہولتیں ہم نے عوام کی دہلیز پر دی ہیں, اور پورٹل بھی موجود ہے, شکایت سیل بھی موجود ہے, اور سی ایم پنجاب کا بھی شکایت سیل موجود ہے. اس میں جو شکایت جاتی ہے جب تک وہ جو شکایت دہندہ ہے اس سے مطمئن نہ ہو تو وہ شکایت ریموو نہیں ہو سکتی. جی اس کے علاوہ اگر آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کرنا چاہیں گے تو اسلام آباد کی کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے یا پھر آپ پرسنلی کرنا چاہیں گے؟ جی میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں. میں 5 سال میئر رہا ہوں, 2 سال مجھے ایم این اے ہو گیا. میں آج بھی اپنے والد صاحب کے گھر 11 مرلے کا گھر ہے اس میں رہتا ہوں, 13واں مرلہ میرا ہے نہیں اور نہ مجھے شوق ہے. اور ایک بھاپڑا بازار میں گھر ہے اور مجھے نہیں پتا سوسائٹیاں کون سی ہیں, نہ میری کوئی دلچسپی ہے. تو کوئی سیاسی بات کریں تو اس پہ کہہ سکتا ہوں جو لوگ بہتر سمجھتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس چوائس ہے, وہ بہتر طریقے سے جا کے یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ وزٹ کریں. آپ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے جائیں, ضرور دیکھیں, موقع پر دیکھیں. اگر آپ 2 4 5 10 50 لاکھ لگانے لگے ہیں, ڈپٹی کمشنر کے پاس, کمشنر آفس میں, آر ڈی آفس میں, ان تمام لوگوں کے ریکارڈ موجود ہیں. آپ پیسے انویسٹمنٹ کرتے وقت جا کے اگر اس متعلقہ ادارے سے پوچھ لیں گے کہ بھائی یہ چیز گراؤنڈ پہ موجود ہے کہ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس این او سی ہے کہ نہیں ہے, میں پیسے انویسٹ کرنے لگا ہوں, تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ گھر بیٹھے ہی ان کے بورڈ اور ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ. اگر کرپشن یہی بات کی جاتی ہے نا, جب ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹ کیا جاتا ہے تو وہ پھر چھوٹے طبقے سے ہی ہر بندے کو رشوت دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بندہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ چیز کلیئر ہے کہ نہیں ہے. جب این او سی نہیں ملا ہوا ہوتا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بس جی ہمارے پیپر جمع ہے, ہمیں تو 1-2 دن میں مل جائے گا. دیکھیں نا یہ چیزیں تو پھر اوتھینٹک ہونی چاہیے. اوتھینٹک ہونی چاہیے. میں نے پہلے کہا نا کہ اب 1 ونڈو آپریشن ہونے جا رہا ہے, آپ کو مختلف دفاتر کے چکر نہیں کاٹنا پڑتے. حکومت نے, مجھے اتنا نہیں معلوم, اتنا پتا کہ حکومت نے اتنا ریلیف دیا ہے کہ جب اگر آپ کو این او سی اپلائی کریں گے, کمشنر آفس میں ایک 1 ونڈو آپریشن ہے جس میں آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس جمع کروائیں گے, اور اگر وہ آپ کے ڈاکومنٹس ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق پورے ہوں گے تو آپ کو کسی جگہ پر پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو این او سی مل جائے گی. اگر جن لوگوں نے یہ کی ہوئی ہیں بغیر این او سی کے, ان کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں, میرے پاس بے شمار لوگوں کے فون آتے ہیں. جب میں متعلقہ کمشنر, ڈپٹی کمشنر سے پتہ کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ این او سی نہیں, پھر مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. میں تو خود کہتا ہوں کہ میری ایک بہن پروفیسر, آپ کے چینل سے کہتا ہوں, اس بیچاری نے مجھے نہیں بتایا, ڈیالہ روڈ پہ اس کی تنخواہ تھی, پروفیسر ہے, وہ 20 25 50 ہزار روپیہ 10 12 سال سے دیتی رہی.
اور جب 10 سال بعد اس کے پلاٹ کی قیمت پوری ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ جی وہ میرا پلاٹ ہی نہیں ہے، اب وہ مجھے لائنوں میں چکر لگا رہے ہیں. تو میں نے اس متعلقہ پھر بندے کو فون کر کے کہا کہ میں آپ کے خلاف قانونی دیکھیں جس کی اپروچ ہے، جس کے وسائل ہیں وہ تو بیچارہ حل کر لے گا. وہ تو میری بہن تھی، میں نے اس کی مدد کر دی. کئی ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی اپروچ نہیں ہے. یہاں پہ بے شمار لوگ نیچے آتے ہیں جو لٹے ہوئے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم نے 20 30 40 50 لاکھ روپے ساری زندگی کی جمع کنجی جمع کروا دی ہے. تو یہ اس پر ایک پالیسی، ایک ایسا پراپر میں سمجھتا ہوں لائحہ عمل ہونا چاہیے جس پر حکومت کام کریے. پنجاب حکومت اس میں زبردست اور بڑے سخت فیصلے کرنے جا رہی ہے اور آپ کو آنے والے دنوں میں یہ نظر آئے گا. چلیں آئی ہوپ انشاءاللہ ہماری آنے والی حکومت اس حوالے سے کافی بہتر اقدامات کرے گی. تو آپ ہماری عوام کو کیا اس حوالے سے پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کس طرح سے کیا کیا چیزیں اپنی مائنڈ میں رکھ کے کسی پراپرٹی میں انویسٹ کرے اور یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اوورسیز جتنے پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہنے والے جتنے سرکاری لوگ ہیں، جو چھوٹے طبقے کے سرکاری لوگ ہیں، یہ زیادہ لوگ ان سوسائٹیوں میں اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں. آپ ویب سائٹ پر ضرور جائیں، آپ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کو ضرور دیکھیں. لیکن یہ تمام جو سوسائٹی ہیں یہ آر ڈی اے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے انڈر ہے. ان کی این او سی کے بغیر یہ اپنی کسی قسم کی سیل پرچیز نہیں کر سکتے. اور یہ تمام دفاتر کوئی یورپ میں نہیں ہے، راولپنڈی کے اندر موجود ہیں اور 7 دفاتر موجود ہیں. اگر آپ کو چھوٹی سی بھی، میں آپ کے چینل سے یہ ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے کسی فرد کے ذریعے جا کر وہاں سے چیک کر لیں کہ آیا کہ یہ انویسٹمنٹ ہماری ٹھیک ہونے جا رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہونے جا رہی ہے. ایک تو آپ کا سرمایہ بچ جائے گا، جو آپ کی 10-12 سال کی محنت ہے، جو آپ کے پیسے ہیں رزق حلال کے، وہ بچ جائیں گے. اور حکومت کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سے لوگ کس کس جگہ پر کس قسم کی کارروائیاں کر رہی ہیں اور حکومت ان کے خلاف سخت کارروائی کرے گی. میرا یہی ان لوگوں سے پیغام ہے کہ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے یا بیچنے سے پہلے ان متعلقہ اداروں سے ضرور رابطہ کریں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور آئی ہوپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ کی باتوں سے کافی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ کیا کیا چیزیں ہمیں اپنی نظر میں رکھنی چاہیے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کرنے سے پہلے. ناظرین، ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.